حضور جو سورۃ انفال کی 25ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا مستجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اس آیت میں یہ جو الفاظ ہیں واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے؟ یہ جو دل ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کیا ہے۔ دل قرآن کریم میں اس آخری فیصلہ کن طاقت کو کہا جاتا ہے جو دراصل روح ہی کا دوسرا نام ہے، اور ولیکن تعمل القلوب اس قسم کے جو الفاظ آتے ہیں، آنکھیں دل ہوتی ہیں، دل لمبے ہو جاتے ہیں، اور دوسرا بھی جو ان کے دلوں پر تارے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ جہاں بھی قرآن کریم میں دل کا مضمون بیان ہوا ہے، شاذ کے طور پر ظاہری دل ہے، مگر در حقیقت ہر جگہ آخری فیصلہ کن طاقت جس کو ہم اپنی ایگو کہہ سکتے ہیں، انا کہہ سکتے ہیں، یا الٹیمیٹ کانشسنس، تو اس پہلو سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی انسان سمجھتا ہے کہ میرے اپنی تمنا کے فیصلے اور ان کے عمل پیرا کرنے کے درمیان میں کوئی چیز بھی روک نہیں بن سکتی، میں جو چاہوں وہی کر سکتا ہوں اور جب چاہوں کر سکتا ہوں۔ یہ ایک مبہم سا وہمہ ہے انسان کے دل میں جو ہمیشہ اس کو دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی تم اپنے اوپر اختیار اس پہلو سے نہیں رکھتے کہ تمہاری ہر آرزو، ہر تمنا، ہر ایگو جب چاہے تمہارے وجود کو اپنے اثر کے نیچے لے لے۔ تو مرا سے مراد یہاں انسان، اس کا ظاہری انسان جو ہے، جو تابع ہوتا ہے تمناؤں کے اور آخری اندرونی فیصلوں کے، تو اللہ اس کے درمیان حائل رہتا ہے۔ جب چاہے وہ آرزو بننے سے پہلے ختم ہو سکتی ہے اور اس کو عمل میں ڈھلنے کی توفیق ہی نہیں مل سکتی۔ دوسرا اس کا پہلو مطلب یہ ہے کہ تمہارے جو بھی ارادے عمل میں ڈھلتے ہیں، ان کا اصل فیصلہ ان ارادوں کی نیت کے اوپر ہوا کرتا ہے، بظاہر کتنے خوبصورت ہوں۔ اس لیے تم دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہو جو بیچ میں حائل نہیں ہے، لیکن اللہ تمہارے ارادوں اور ان کے عمل پیرا ہونے کے درمیان ہے، اور اس سے مانیٹر ہو کے نکلتے ہیں سارے۔ اس لیے شکل کچھ بھی بعد میں ظاہر ہو، اس کی حقیقت سے اللہ آشنا رہتا ہے۔ اور بھی ہو سکتے ہیں معنی، لیکن جب دل کی آپ صحیح تعریف کر لیں تو پھر یہ بات کھل جاتی ہے۔